الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں اللہ پاک اپنے ان بندوں کو بار بار ایسے موقع فراہم فرماتے ہیں کہ جس میں یہ بندہ خوشی کا اظہار کر لے، اللہ پاک کے سامنے اپنی رضامندی کا، اپنے تقرب کا، اپنی کوشش کا اور اپنی اتباع کا اظہار کر لے. عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہر صاحب استطاعت مسلمان جسے اللہ پاک نے مال کی وسعت دی ہے، وہ اللہ پاک کے حکم پر اللہ کے سامنے جانور کو قربان کرتا ہے اور جانور کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مختلف چیزیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق قربان کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہندو ہے، مشرک ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ ان کے ہاں 63 کروڑ دیوتاؤں کا تصور موجود ہے. جو ہندو ہے ان کے ہاں اللہ کے علاوہ جو تصور ہے، کتنے معبودوں کی عبادت کر سکتے ہیں، کتنے بتوں کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں. تو انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 63 کروڑ دیوتاؤں کا تصور، جن کو وہ سجدہ کر سکتے ہیں، جن کی عبادت کر سکتے ہیں. تو ان مشرکوں کے ہاں بھی تصور موجود ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی اس قسم کی منتیں مانتے ہیں، اپنے اوپر لازم کرتے ہیں کہ بھئی اگر میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں مقصد پیدا ہو جائے،
فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں فلاں چیز لے جا کر فلاں بت کے نام پہ قربان کر دوں. وہ بھی جانوروں کو لے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے ایک مسلمان کی قربانی میں اور ایک مشرک اور ایک کافر کی قربانی میں؟ فرق کیا ہے؟ فرق اللہ اور اللہ کے غیر کا فرق. انہوں نے ایسی چیزوں کے لیے قربانی دی جو ان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھ سے ایک بت بنایا، ایک مورتی بنائی، ایک دیوتا بنایا، اور پھر اسی ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو گئے، اس کو معبود بنایا، اپنے آپ کو عابد بنایا، اس کو اپنا خالق بنایا، اپنے آپ کو اس کا مخلوق بنا لیا، اور پھر اس بے جان، بے حیثیت، بے سکت، بے اختیار اس کے سامنے ایک جانور کی، ایک مرغے کی، ایک گائے کی، ایک بکرے کی، کسی بھی چیز کی قربانی پیش کر دی، خون اس کے پیروں پہ بہا دیا اور پھر اس جانور کو وہیں پہ چھوڑ دیا. ارے بھائی کیوں کیا اس طرح؟ کہا تاکہ یہ بت مجھ سے راضی ہو جائے نعوذ باللہ اور میرے کام بن جائے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. خدا نہ خواستہ اگر عقل تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، آج ہمیں نعمت ایمان کی قدر نہیں. انسان ایسا سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری ذاتی ملکیت اور جاگیر ہے جو مجھے اپنے ارادے اور اختیار سے آج مل گئی. ایسا نہیں. ہم سے بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہم سے کئی گنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن سب کچھ کیا، ہر جگہ پہ پہنچ گئے. اگر نہیں پہنچے تو اپنے آپ کو بنانے والے اللہ پاک کی ذات تک نہیں پہنچ سکے. ہر چیز کو پہچان لیا، نہیں پہچان سکے تو پوری دنیا کے بنانے والے خالق کل اللہ پاک کو نہیں پہچان سکے. اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ہم جانور کو قربان کرتے ہیں اس ذات کے سامنے کہ پوری کائنات جس کے حکم کی محتاج ہے، پوری کائنات جس کے حکم سے بنی ہے، ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہماری نسلیں، ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آئی ہے اور آ رہی ہے. تو یہ مجبور ہے، اللہ پاک اختیارات کلیہ رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو چیز ذبح کی اس کو وہیں چھوڑ دیا کہ بھئی یہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ پاک کی مہربان ذات کیا فرماتی ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ پاک تک نہ اس جانور کے خون کی، نہ اس کے گوشت کی رسائی ہے. اللہ کو یہ مطلوب نہیں. اللہ پاک کیا چاہتے ہیں؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ پاک تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، حکم کی اتباع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آج کل کی جو گول مول باتیں ہیں، مبہم باتیں ہیں، معترضانہ مزاج کی باتیں ہیں، اس قسم کی، یہ بہت بڑی محرومی کی دلیل، یہ محرومی کی دلیل. اس لیے دیکھیں اس عمل کو کس طرح رکھا کہ جانور کے گردن پہ چھری چلا دو. یہ نہیں فرمائے کہ جانور لے جا کے کسی غریب کو دے دو. یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ یہ جانور لے جا کر کسی غریب کو زندہ دے دو، پھر وہ 1 مہینے میں کاٹے، 1 سال میں کاٹے، کبھی نہ کاٹے، اس کی مرضی. یہ نہیں. قربانی کے اندر کیا فرمایا؟ اس جانور کو لٹا کر، قبلہ رخ کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے
اس پہ چھری چلا دو، اپنے ہاتھ سے چلا دو۔ کیوں؟ تاکہ اس مومن کو، اس مسلمان کو جانور کی گردن پہ آج چھری چلاتے ہوئے یہ احساس رہے کہ ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں کہ جس ذات کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں پر، خواہشات پر، تقاضوں پر، ضروریات پر چھری چلانی پڑتی۔ آج کتنی غلط چیزیں امراض بن کر ہمارے اندر بیٹھ گئی، نہیں نکل رہی۔ روحانی امراض کی مشین ہے ہم لوگ۔ وہ کون سا روحانی مرض ہے جو آج ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہے؟ سب چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن قربانی کا یہ عمل احساس دلاتا ہے کہ وہ ہر چیز جو اللہ پاک تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، جب تک اس پر چھری نہیں چلاؤ گے اللہ پاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ان 3 ایام کا سب سے بڑا اور سب سے افضل عمل وہ جانور کے گردن پہ چھری چلانا ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا ایام النحر میں، قربانی کے دنوں میں، بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ جانور کا خون بہانا، خون بہانا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ اور فرمایا جانور کو ذبح کر کے یہ مت سمجھو کہ بھئی یہ ضائع ہو گیا، اس کا خون گٹر میں چلا گیا، ندی نالوں میں چلا گیا، اور اس کے کھال تو کسی کے پاس چلی گئی، پیر کہیں پھینک دیے، سینگ کہیں پھینک دیے، یہ تو بیکار ہے۔ نہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ جانور آئے گا تو اپنے سینگوں کے ساتھ ہوگا، اپنے بالوں کے ساتھ ہوگا، اپنے کروں کے ساتھ ہوگا، ایک ایک چیز اس کی لائی جائے گی، بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائے گی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ اور فرمایا ابھی تم نے جانور کے گردن پہ چھری چلائی اور اس کے گلے سے گرنے والا خون زمین پہ نہیں پہنچا کہ اللہ پاک کے ہاں اس جانور کی قربانی قبولیت حاصل کر لیتے۔ ہم جانور لیتے ہیں، کتنی فاسد نیتیں اس میں آ سکتی، کتنے خیالات اس میں آ جاتے ہیں جو ہماری قربانی کے عمل کو ضائع کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی مہربان ذات کیا فرما رہی ہے؟ فرمایا چھری چلانا تو تمہارا کام ہے، تم چلا دو، تم چلا دو، باقی یقین کر لو ابھی اس کا خون زمین پہ نہیں گرا ہوگا کہ ہم نے تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قربانی چھوٹا عمل نہیں، یا یہ کوئی بوجھ نہیں، ایک فارمیلٹی نہیں کہ بس ایک کام ہے اور مجھے تو بس کرنا ہے، کیا کریں جی، کرنا ہے، نہیں، یہ عمل ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ حکم کیا ہے کہ انسان جانور خریدے کچھ دن پہلے لائے۔ یہ حکم کیوں دیا دوست؟ اس کو پہلے لائے، اس کو کھلائے، اس کو پلائے، اس کا خیال رکھے، اس کو موٹا تازہ کرے، اس کو اپنے آپ سے مانوس کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام جانور نہیں، یہ خاص جانور ہے جو قربانی کے لیے آیا ہے اور اللہ پاک کے حضور اس نے ذبح ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے کتنے اکابر بزرگ گزرے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں جا کر، قربانی کون سے مہینے میں ہو رہی ہے دوستو؟ ذوالحجہ میں ہو رہی ہے، اور شوال، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، 2 مہینے پہلے جا کر اپنے لیے قربانی کا مینڈا دمبا خرید لیتے تھے، 2 مہینے پہلے، اور پھر لانے کے بعد کیا کرتے؟ اس کو نہلاتے، دھلاتے، اس پر مہندی لگا لیتے۔ قربانی کے جانور کو خوبصورت بنانا دوستو یہ مطلوب ہے،
برا نہیں ہے. اس پر اپنے ہاتھوں سے اس کو مہندی لگا لیتے. اب تو کم ہے لیکن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ نوجوان جب بکرے اور دمبے لاتے تھے اس پر مہندی لگا لیتے تھے اور پھر اس کو روزانہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھانے والے، پورے ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں جن کا نام چلتا ہے، لیکن جب سبق سے فارغ ہوتے تو جا کے اس دمبے کا گھاس، چارہ، پانی خود اپنے ہاتھ سے رکھ کے اس کو کھلاتے پلاتے. اور فرمایا جب ذی الحجہ شروع ہو جاتا، اب قریب ہو گیا، تو پھر گھاس چارہ بن کر کے پھر کیا کرتے، اپنے پیسوں سے جا کے دودھ اور جلیبی خرید کر وہ اس دمبے کو کھلاتے تھے. قربانی کے جانور کا تو اکرام ہے دوست. وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ سمجھنی ہے، اس لیے کہ عام جانور نہیں، یہ اللہ پاک کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، ایک پیغمبر کی اتباع میں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم اور سنت کی پیروی میں یہ جانور آج ذبح ہو رہا، تو چھوٹا عمل نہیں. اور خدا نخواستہ اگر کسی مسلمان پر قربانی واجب ہو اور پھر بھی وہ اس حکم سے اعراض کرے، اپنے آپ کو بچائے، باتیں بنائے، جاہل بن جائے، تو حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ من وجد له سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فرمایا جس کو اللہ پاک نے وسعت دی کہ وہ قربانی کر سکے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرے گا، تو ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید کی نماز کے قریب نہ آئے. وہ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر اتنا ناراض ہوئے. اور حدیث پاک میں روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں مسجد نبوی کے قریب جو کھلی زمین تھی وہاں عید کی نماز پڑھا رہے تھے. دوران نماز کیا دیکھا سامنے؟ کہ سامنے ایک شخص نے اپنا جانور ذبح کر دی. اب عید کی نماز نہیں ہوئی، اس نے جانور ذبح کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں نماز ہوئی، خطبہ ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس فلاں کو بلا کر کے لاؤ. اس کو بلایا گیا، فرمایا کیا کیا؟ کہا قربانی کر لی. اس لیے کہ مسئلے کا علم نہیں تھا. یہ ممکن ہے دوستو. کہا قربانی کی نیت سے جانور ذبح کر دیا. آپ نے فرمایا نماز سے پہلے کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو جانور تم نے ذبح کیا یہ گوشت کھانے کا ہے، قربانی کے لیے تمہیں دوسرا جانور لانا پڑے. آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی قربانی کا وجوب، فرضیت کہاں سے ہے؟ اگر قربانی ضروری نہیں ہوتی، لازم نہیں ہوتی اور اس کے احکامات نہیں ہوتے تو وہ صحابی تو جانور ذبح کر چکے تھے، لیکن ترتیب میں آگے پیچھے ہو گئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں، دوبارہ ذبح کرنا پڑے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ عمل تقرب کا عمل ہے. ہم خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اور سنت کے جذبے کے ساتھ اور اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی ضرورت کا احساس رکھتے ہوئے اس عمل کو ادا کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے، مختصراً نماز عید کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں چند الفاظ میں. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ہے. نیت یہی ہوگی کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 تکبیرات زائدہ کے ساتھ پیچھے اس امام کے. 2 رکعت نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح ہے، بس فرق اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات اضافی ہے، دوسری رکعت میں 3 تکبیرات اضافی ہے. طریقہ یہ کہ پہلے تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی جائے گی جو ہر نماز میں ہوتی ہے، سب کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے. پھر سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ غیرک تک جو ثنا ہے وہ پڑھ لی جائے گی. اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. پھر ایک تیسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ دیں گے. ٹھیک ہے؟
تو درمیان کی جو 2 تکبیریں آ رہی ہے اس میں ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے، شروع اور چوتھی تکبیر جو ہوگی اس میں ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ پہلی رکعت ہو جائے گی، دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کوئی سورت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی اور یہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر عید الاضحیٰ کا خطبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ صفے بنا لیں۔